نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت والجلال نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ تمام کی تمام چیزیں بنائی تو یہ کیوں بنائی؟ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہم نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، یہ کوئی کھیل کود کا ساز و سامان نہیں بنایا، یہ کوئی تماشے کی چیز نہیں بنائی۔ اگر تماشے کی چیز بنانی ہوتی، کھیل کود کا کوئی ساز و سامان بنانا ہوتا تو وہ تو ہم اپنے پاس بناتے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت والجلال نے کیوں بنائی؟ یہ اس لیے بنائی تاکہ ایک انسان کو ساری کی ساری چیزیں فائدہ پہنچائے، انسان کے نفع کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے ان تمام چیزوں کو بنایا۔ اب انسان کو کیوں بنایا، یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو جو ہم نے پیدا کیا وہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی اور بڑی ہی اچھی بات ہے کہ ابھی 2-4 دن کے بعد میں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، گویا کہ عبادت کے اعتبار سے نیکیوں کا سیزن آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور رمضان میں بہت ساری عبادتیں کی جاتی ہیں۔ ایک عبادت ہے رمضان المبارک کی روزہ رکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے ایک مسلمان صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو روکنے والا ہو۔ تنہائی میں جائے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر فرشتے آئیں گے، کچھ کھائیں گے، پیئیں گے تو مار پڑے گی، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مسلمان رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں پانی منہ کے اندر لے کر کے جاتا ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ میں اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی روکنے والا ہے، کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، چاہے تو کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن 14 گھنٹے 15 گھنٹے مسلمان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، جبکہ ہم دیکھیں عام دنوں میں ہمارے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مسلمان کیوں کرتا ہے؟ مسلمان اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، کہ بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے روزہ رکھنا۔ تو 2 طرح کی عبادت ہوتی ہے، ایک شکل والی عبادت، صورت والی عبادت، ایک حقیقت والی عبادت۔ جیسے آپ چڑیا گھر کے اندر گئے، اب سامنے اینٹے کا بہترین شعر بنا ہوا ہے، ایک شکل بنی ہوئی ہے، تصویر بنی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ میں آپ کا بچہ ہے، اس نے ہاتھ چھڑایا، وہ جا کر کے اینٹے کے شعر پر بیٹھ گیا، کبھی اس کی پونچھ پکڑ رہا ہے، کبھی اس کے منہ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی اس کو اوپر چڑھ رہا ہے، تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا، نہ ہی آپ کو بچے کی فکر ہوگی، کیونکہ یہ تو شکل ہے، لیکن ایک پنجڑے کے اندر بندے، پنجڑے کے بالکل قریب ہے۔ آپ کے بچے نے آپ سے ہاتھ چھڑایا اور جا کر کے پنجڑا پکڑ کر کے وہ کھڑا ہو گیا، تو آپ کو اس کی فکر ہوگی، آپ جائیں گے جھپٹ کر کے بچے کو پکڑ لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو شیر اس پر حملہ کر دے، اس کے ہاتھ کو نوچ دے، اس لیے کہ یہ حقیقت والا شیر ہے، اور وہ جو شیر تھا وہ شکل و صورت کے اعتبار سے شیر تھا، تو یہ حقیقت ہے۔ تو اسی طریقے سے عبادت کی بھی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک عبادت کی شکل ہوتی ہے، کہ آدمی 14 گھنٹے 15 گھنٹے ایک مسلمان بھوکا اور پیاسا ہے، روزے کی حالت میں ہے، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزے کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے لیکن گالم گلوچ بھی کر رہا ہے، روزے کی حالت ہے، غیبت چغل خوری کر رہا ہے، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کر رہا ہے۔ تو جو لوگ روزے کی حالت میں موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا روزہ قبول نہیں، غیبت کر رہے ہیں ان کا روزہ قبول نہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں ان کا روزہ قبول نہیں۔ تو روزے کی ایک حقیقت ہوتی ہے،
حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ اگر میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، تو مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ ایک مسلمان کی یہ فکر ہوگی کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اللہ رب العزت والجلال اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے اور حقیقت والا روزہ اس کے لیے اللہ مقدر فرمائیں گے۔ اور رمضان المبارک کے اندر کے مہینے کے اندر یہاں تک کہ حلال چیزیں بھی چھڑوا دی جاتی ہے، حلال چیزوں سے بھی دور انسان کو، ایک مسلمان کو رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ باقی کے جو 11 مہینے ہیں ان کے اندر حرام چیزوں سے بچنا ایک مسلمان کے لیے یہ آسان ہو جائے۔ تو اس لیے ایک حقیقت والا روزہ ہوتا ہے اور ایک شکل و صورت کے اعتبار سے روزہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ابھی سے رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، اپنا ایک مزاج بنانا چاہیے، اس لیے کہ انسان جب ایک مزاج بنا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جب کسی کام کا مزاج نہیں ہوتا ہے تو آسان کام بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن وہی روزہ رکھیں جو حقیقت والا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک عبادت کی جاتی ہے رمضان المبارک کے اندر، بہت بڑی عبادت ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم یہ ہمارے پاس میں جو سچی پکی کتاب ہے، صرف ہمارے پاس میں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہے، کوئی بھی مذہب ہو دنیا کے اندر، کسی کے پاس میں بھی سچی پکی کتاب ہی نہیں ہے۔ کسی نے تحریف کر ڈالی، کسی نے بدل ڈالا، کسی نے کچھ تغیر کر ڈالا۔ تو دنیا کے اندر کسی بھی مذہب والے کے پاس میں سچی پکی کتاب نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، تو اس کا حق یہ ہونا چاہیے۔ تو روزانہ تقریباً 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے ہم پڑھے، سال کے اندر 2 قرآن، 3 قرآن، 4 قرآن ہم پڑھنے والے بنے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کا ہمارے اوپر حق ہے، اور جو لوگ اٹک اٹک کر کے پڑھتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ ان کو پارا پڑھنے کے اندر لگتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے لیے تو دوہرا اجر ہے، ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں دور فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ دور فرمایا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں۔ تو اس لیے ہمارے پاس یہ سچی پکی کتاب ہے، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہر حرف پر، نماز کے علاوہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور جتنا ہم قرآن کریم سے محبت کریں گے، قرآن کریم کو محبت کے ساتھ میں چھوئیں گے، قرآن کریم کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ رب العزت بھی ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اس پر اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک قافلے کو بھیجا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک لشکر کو بھیجا، اب ایک صاحب کو امیر بنا دیا، ان کا امام بنا دیا۔ اب وہ نماز پڑھاتے پہلی رکعت میں کوئی سی بھی سورت پڑھتے، لیکن دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد پڑھتے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی انہوں نے تو قل هو اللہ کا بالکل پیچھا ہی پکڑ لیا۔ ان سے کہا کہ بھائی امام صاحب، آپ جو ہے آپ نے قل هو اللہ کا بالکل پیچھا پکڑ لیا ہے، کوئی اور سی بھی سورت پڑھ لیا کرے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے تو یہ سورت بہت پسند ہے، میں تو یہی پڑھوں گا قل هو اللہ احد۔ اگر آپ کو یہ نہیں سننی ہے، میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، تو دوسرا امام منتخب کر لے اپنا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بھیجا ہے، اس لیے اب تو امامت آپ ہی کریں، آپ ہی نماز پڑھائے۔ آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپسی میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ان صحابی کو جن کو آپ نے امیر بنایا تھا، ہمارا امام بنایا تھا، انہوں نے تو قل هو اللہ کا بالکل پیچھے ہی پکڑ لیا تھا، ہر دوسری رکعت کے اندر یہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، معلوم کیا کہ بھائی تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایسا اس لیے کرتا تھا کہ اس سورت کے اندر وحدانیت کا تذکرہ ہے اللہ رب العزت کی، اللہ کی بڑائی ہے، قل هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اس لیے یہ سورت مجھے پسند ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا تو بشارت سنو، اگر تمہیں یہ سورت پسند ہے، تمہیں یہ سورت محبوب ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی تمہیں اپنا محبوب بنا دیا، اللہ نے بھی تمہیں پسند کر لیا۔ تو اس لیے ہم قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والے بنے۔ اسی طریقے سے رمضان کا ایک خاص عمل ہے تراویح پڑھنا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی ملتی ہے۔ عام دنوں میں ہم اتنے سجدے نہیں کر پاتے ہیں جتنا رمضان المبارک کی برکت سے، تراویح کی برکت سے ہم کر لیتے ہیں، تو 1500 نیکیاں ملتی ہے۔ اس لیے تمام کے تمام حضرات اپنے ضروری کام جو ہے وہ رمضان آنے سے پہلے اس کو پورا کر لیں، یا ایسے کام ہیں جو اگر ہم ابھی نہیں کریں گے وہ کام تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس کو رمضان کے علاوہ یعنی عید کے بعد پر، رمضان کے بعد پر ہم ملتوی کر دیں، اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ بہرحال تراویح جو ہے وہ ہر حال میں ہمیں پڑھنی ہے۔ 1500 بتاؤ ایک سجدے پر نیکیاں مل رہی ہے، اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو نہ جانے کتنی نیکیاں ہماری بن جائے گی۔
اور عام دنوں میں ہم اتنے سجدے بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور تراویح کے اندر قرآن کریم کا پورا سننا یہ الگ سنت موقدہ ہے، اس لیے ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور ایسا نہیں کہ دنگا مستی کے اندر لگے ہوئے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے لیکن دنگا کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے اور ہم دنگا مستی کے اندر لگے رہے، بلکہ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ قرآن کریم پڑھتے تو کفار و مشرکین اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ آج اگرچہ ہمارا عمل اس طرح سے نہیں پایا جاتا کہ ہم انگلیاں نہیں ڈالتے، لیکن ہم پیچھے کھڑے ہو کر کے اس طرح سے شور شرابہ کرتے ہیں کہ ہم خود تو سنتے نہیں ہیں اور دوسروں کو بھی سننے نہیں دیتے۔ پھر قرآن کریم کل قیامت کے دن شکایت کرے گا اللہ رب العزت کے دربار میں، اللہ میں پڑھا جا رہا تھا، مجھے پڑھ رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، لیکن یہ دنگے کے اندر لگا ہوا تھا، نہ اس نے خود سنا اور نہ ہی اس نے دوسروں کو سننے دیا۔ پھر ہم پورے سال شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے کام کاروبار پر پتہ نہیں کون سی نظر لگ گئی، ہم تو پہلے ایسے تھے کہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگا دیا تو سونا بن جاتی تھی، اب سونے کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بیماریوں نے ہمارے گھر کو دیکھ لیا ہے، پریشانیوں نے، تکالیفوں نے، انہوں نے ہمارے گھر کو دیکھ لیا ہے، پھر پورے سال ہماری یہ شکایت ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم اپنے اعمال کو چیک کریں، قرآن کریم شکایت کرے گا۔ تو رمضان المبارک کا ایک بڑا عمل یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ تراویح پڑھنا۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، آپ کا خرچ کرنا لوگوں پر ایسا بڑھ جاتا تھا جیسے تیز آندھی ہوتی ہے، تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ تو ہر حال میں ادا کرنی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس طرح کے ملیں گے جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ کہیں گے نہیں آ کر کے کہ ہمیں کچھ پیسہ دیا جائے یا ہماری مالی مدد کی جائے، لیکن ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کون کس طرح کا ہے ہمارے محلے کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر، ہماری رشتہ داریوں کے اندر، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے ہم زکوٰۃ نہیں لگا سکتے، صدقے نہیں لگا سکتے، اور بھی بہت سی جگہیں جہاں پر صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لگائی جا سکتی، لیکن مسجد کی بھی ضرورت ہوتی ہے یا اور بھی بہت سی جگہیں جہاں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کا بھی خیال رکھیں۔ جس چیز کی مسجد میں ضرورت ہے ہم اس چیز کا خیال رکھیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے مرحومین کی طرف سے بھی نفلی صدقات اور خیرات ہم کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرحومین جو ہے وہ ثواب کے منتظر ہوں وہاں پر اور ہماری طرف سے کوئی بھی ثواب ان کو نہ پہنچے۔ امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے، ایک فرشتہ ہے، وہ قبرستان کے اندر گیا اور چمڑے کا تھیلا اس کے پاس اس کے لٹکا ہوا ہے، ٹنگا ہوا ہے کاندھے پر، اور وہ ایک ایک لفافہ اس میں سے نکالتا ہے، اور روح جمع ہے، ایک ایک روح کو دے کر کے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اب وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بالکل پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے جو ہیں بالکل گندے ہیں، اور اس کا جو شکل و صورت ہے وہ بھی بالکل گندی ہے۔ تو اس خواب میں دیکھ رہا ہے، اس نے معلوم کیا کہ بھائی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ فرشتہ ہے۔ اور یہ کیا بانٹ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ بانٹ رہا ہے جو گھروں سے کسی کی بیوی نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اور کسی کے گھر والوں نے 100 روپے 50 روپے صدقہ کر کے، خیرات کر کے، جو ان کے نام سے صدقہ کیے ہیں وہ ان کو ثواب دیا جا رہا ہے، تحفہ دیا جا رہا ہے، ان کو گفٹ دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو آدمی ہے جو گندہ حالت میں ہے یہ کون ہے؟ تو اس سے معلوم کیا گیا تو اس آدمی نے بتایا کہ میرے انتقال کو 9 سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک مجھے کسی نے بھی ایصال ثواب نہیں کیا، کسی نے بھی کچھ پڑھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے 150 روپے صدقہ کر کے خیرات کر کے مجھے ثواب نہیں پہنچایا۔ اس لیے اسی حالت میں تو ہم یہ بھی نہ سمجھے کہ ہمارے پاس مال ہے تو ہماری جو اگلی اولاد ہوگی یہ خرچ کرے گی، نہیں، ہم دیکھیں خود اپنا آپ کہ ہم اپنے مرحومین کی طرف سے کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، ہم اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر لیں۔ اگر ابھی سے تیار کریں گے تو پھر رمضان میں عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔